حلمن کی بازگشت سے بیتاب میتیں اعلان کر رہی ہیں ارادہ تھکا نہیں۔ جتنی بلند ہے علی اصغر کی خاموشی، اتنی بلند رن میں کسی کی صدا نہیں۔ اصغر کو لائے شاہ تو بولے اے حرملا، اب میرے پاس اس سے بھی چھوٹا گلا نہیں۔ سر کٹ گیا تو شمر کے خنجر نے دی صدا، مجھ کو لہو میں بوند بھی پانی ملا نہیں۔ سجدہ کوئی بھی سجدہ شبیر کے سوا محراب کائنات میں اب تک ہوا نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کا استغاثہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ تحریک ادب کے زیر سایہ یہ پروگرام جس کے لیے اس موضوع کو منتخب کیا گیا ہے، زمانہ انسانیت میں کربلا سب سے المناک واقعہ ہے۔ اسی کربلا کی سرزمین پر سرکار سید الشہداء کی زبان سے جاری ہونے والے یہ کلمات عالم انسانیت کے لیے ایک پیغام بھی ہیں اور ایک چیلنج بھی۔ کون سی ضرورت آن پڑی امام کو کہ امام وقت ایسے گھنگور ماحول میں کہ جہاں پر لاکھوں کروڑوں دشمنوں کا نرغہ تھا، اور ایسے ہنگامی حالات میں جہاں پر مسلسل لاشیں امام اٹھا چکے تھے، اور امام فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو میری نصرت کے لیے آئے اور کون ہے جو میری مدد کے لیے آئے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس پس منظر میں امام نے یہ کلمات اپنی مقدس زبان سے جاری فرمائے، تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ان کلمات کی اہمیت کیا ہے۔ امام جس وقت مدد کے لیے اور نصرت کے لیے زمانے کو آواز دے رہے تھے، وہ ایسا وقت تھا کہ دور دراز تک کوئی امام کا ناصر اور مددگار نہیں تھا، اور امام بھی یہ جانتے تھے کہ اب جو شہید ہو گئے ہیں وہ مدد کے لیے نہیں آئیں گے، جبکہ شہید ہونے والوں نے پہلے ہی امام کی نصرت کا وہ اعلان کیا تھا کہ جو تاریخ بشریت میں کوئی دوسرے لوگ اعلان نہیں کر سکے۔ شب عاشور تلواریں اپنی گردنوں پر رکھ کر سارے اصحاب یہی کہہ رہے تھے کہ حسین، اگر ہمیں 70,000 مرتبہ قتل کر دیا جائے اور ہمارے جسموں کو جلا دیا جائے اور جلا کر راکھ کر دیا جائے، تب بھی ہم آپ کی نصرت سے باز نہیں آئیں گے۔ کربلا کے کئی ایسے رخ ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ کربلا کی حیثیت اور کربلا کی اہمیت کیا ہے اور امام کے استغاثے کی حیثیت کیا ہے۔ جیسے امام کا ایک ایسے رجل فقیہ کو خط لکھنا کہ جو اس کو زندگی دی گئی تھی اسی لیے تاکہ کتاب کربلا کے 72 اوراق مکمل کر دیے جائیں، اور امام نے ایسے ہنگامی حالات میں اپنی بہن کی فرمائش پہ خط لکھا تھا، جب بہن اپنے بھائی سے یہ کہہ رہی تھی کہ بھیا ادھر تو لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، کیا ہمارا کوئی ناصر اور ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے؟ تو امام کو کچھ یاد آیا اور ایک خط لکھا ایک رجل فقیہ کے نام، جس کا نام تھا حبیب ابن مظاہر۔ اور جب یہ قاصد خط لے کے پہنچا امام کی خدمت میں، جب یہ قاصد خط لے کے پہنچا حبیب کی خدمت میں اور حبیب کو یہ خط دیا، تو بہت دیر تک حبیب خط کو اپنی آنکھوں سے لگا کے روتے رہے، اور جب گھر لے کے پہنچے اور زوجہ کے سامنے رکھا تو زوجہ نے آواز دی کہ حبیب کیا ارادہ ہے؟ ارادے کے اظہار میں کچھ تاخیر دیکھی تو ہاتھوں کی چوڑیاں توڑ دیں اور کہا کہ تم گھر میں بیٹھو، میں اپنے امام کی اور اپنے آقا کی مدد کے لیے جاتی ہوں۔ یہ جذبہ ایمانی اور یہ جذبہ نورانی بتاتا ہے کہ فاطمہ کا لال کس گھنگور گھٹا میں گھرا ہے۔ خواتین کا اس طریقے سے اظہار مودت اور اظہار محبت یہ بتا رہا ہے کہ امام کا استغاثہ کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ راستے میں حر کا ملنا، بہت سارے ساتھیوں کا بچھڑ جانا الگ رہ گیا، لیکن تاریخ انسانیت میں
حر کا امام کے لشکر میں شامل ہونا خود اپنے آپ میں ایک تاریخ بن گیا۔ یہ تاریخ کربلا کا وہ اہم جز ہے کہ جو استغاثے کی اہمیت کو سمجھاتا ہے۔ لجام فرس پہ ہاتھ ڈالنے کے بعد بھی جب امام نے کہا کہ حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو کتنا عظیم جملہ کہا حر نے، جو دشمنوں کی صف میں صفیں آراستہ کر رہا تھا، وہ بھی اتنی معرفت رکھتا تھا، اور آواز دیتا ہے کہ حسین اگر تمہاری ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی تمہارے لیے یہی جملہ کہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین جانتے تھے کہ میری ماں کی اہمیت اور میری ماں کی عظمت کے نور کی ایک کرن حر کے دل میں جاگ رہی ہے، جو صبح عاشور تک سورج بن کے ابھرے گی۔ اور وہی ہوا کہ امام جانتے تھے کہ میری استغاثہ پر لبیک کہنے والا کون ہے۔ پھر اس کے بعد اتمام حجت کے لیے امام عصر عاشور ٹیلے کی بلندی پر جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ کون ہے جو ہماری مدد کے لیے آئے؟ کون ہے جو ہماری نصرت کے لیے آئے؟ کیا امام نہیں جانتے تھے کہ اب سب شہید ہو چکے ہیں اور خیام حسینی میں اب چھوٹے چھوٹے بچوں کے علاوہ جو ماں کی آغوش میں پیاس سے تڑپ رہے ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے؟ نہیں، امام جانتے تھے، مگر زمانے کو بتانے کے لیے اس وقت صرف ایک سید سجاد تھے جو غش کے عالم میں تھے، اور امام وقت یہ بھی جانتے تھے کہ سید سجاد سے جہاد ساقط ہے اور وہ میدان کربلا تک نہیں جا سکتے جہاد کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی امام کو یہ آواز استغاثہ بلند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام کی آواز استغاثہ پر شہداء کے لاشیں تڑپنے لگے، اور پھر وہی آواز کہ مولا اگر موت نے مجبور نہ کیا ہوتا تو ہم آپ کی نصرت کے لیے ضرور آتے۔ استغاثہ امام حسین علیہ السلام اور ہماری ذمہ داریاں، یہ سن 61 ہجری 10 محرم عصر عاشور کی وہ آواز جو قیامت تک کے نسلوں کے کانوں میں گونجتی رہے گی کہ امام وقت آواز دے رہا ہے۔ یہ فقط امام حسین کی آواز نہیں تھی، بلکہ ہر وقت کے امام کی آواز تھی جو تمہیں آواز دے رہا ہے۔ امام اپنی نصرت کے لیے آواز نہیں دے رہے تھے، بلکہ دین کی نصرت کے لیے آواز دے رہے تھے۔ امام اپنے لیے آواز نہیں دے رہے تھے، بلکہ شریعت محمدی کے لیے آواز دے رہے تھے۔ امام اس استغاثہ کے ذریعے زمانے کو سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ استغاثہ یہیں خاموش نہیں ہوگا، یہ استغاثہ مسجدوں کے گلدستہ اذان سے ہر وقت آواز دے گا، تمہیں بلائے گا تو مسجدوں کو ویران نہ کر دینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کسی کا حق پامال ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ظالم کی حمایت ہو جائے اور مظلوم کو تم سمجھ نہ سکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیموں کی بے آبروئی ہو جائے اور تمہیں پتہ نہ لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر کے پڑوس میں کوئی بھوکا سو جائے اور تمہیں پتہ نہ لگے۔ امام یہی کہنا چاہتے تھے۔ امام زمانے کو بتانا چاہتے تھے کہ شریعت محمدی میں حرام محمد حرام رہ جائے اور حلال محمد حلال رہ جائے۔ اسی لیے امام نے یزید کی بیعت نہیں کی اور یہی کہہ کے بیعت کو ٹھکرا دیا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور ایسے حالات میں جہاں پر امام جانتے تھے کہ اب یہ شہداء آواز دینے والے نہیں ہیں، اب یہ پلٹ کے آنے والے نہیں ہیں، لیکن آواز استغاثہ کی لاج رکھی ایک چھوٹے سے بچے نے، جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا اور 3 دن سے بچہ پیاسا تھا۔ امام کب سے پیاسے تھے اس پیاس کا تو کسی کو اندازہ نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو جھولے سے گرا دینا اور امام کی آواز پر لبیک کہنا اس بات کی دلیل تھی بچے کے لیے کہ کوئی نہ ہو، لیکن یہ چھوٹا سا بچہ آپ کی آواز استغاثہ پر لبیک کہہ رہا ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری بھی یہ ہے، اصغر نے کربلا کے میدان میں آواز استغاثہ پر لبیک کہہ کے ہماری ذمہ داریوں کو بڑھا دیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس آواز استغاثہ کو خالی نہ جانے دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کربلا میں ہوتے مولا تو آپ پر شہادت دے دیتے، ہم آپ کے ساتھ شہید ہو جاتے اور آپ کی نصرت کرتے۔ امام اس وقت کی نصرت کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ امام جانتے تھے کہ اب شہادتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب میری شہادت کامیاب ہو گئی اور میری بہن زینب اور میرا بیٹا سید سجاد اس شہادت کے کارواں کو دربار یزید تک لے جا کے فتح و مندی کا اعلان کر دے گا۔ امام جانتے تھے کہ کربلا کا مشن اب یہاں پر کامیاب ہو گیا، مگر امام کی استغاثہ کا مطلب یہی تھا کہ قیامت تک آنے والی نسلیں اس آواز استغاثہ سے یہ سمجھتی رہیں کہ حسین زندہ ہیں
اور ہمیں ان کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ ہمیں لبیک کہنے کا مطلب اور نصرت کرنے کا مطلب صرف نصرت ایک طریقے سے نہیں ہو سکتی اور ایک طریقے سے نہیں ہوتی، نصرت کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ شریعت محمدی کی نصرت کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم حرام سے بچیں اور حلال کی طرف جائیں، حلال کو حلال سمجھیں، حرام کو حرام سمجھیں۔ شریعت محمدی کا سب سے بڑا فارمولہ یہی ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی شریعت نے زمانے کو بے چین نہیں کیا، پریشان نہیں کیا، اور اتنا ہی بوجھ ڈالا جتنی ضرورت تھی۔ امام بس زمانے کو یہی بتانا چاہتے تھے کہ میری آواز استغاثہ پر لبیک کہنے کا مطلب یہی ہے کہ حرام محمد قیامت تک کی نسلوں کے لیے حرام ہے اور حلال محمد قیامت تک کی نسلوں کے لیے حلال ہے، اور ہمارے آواز استغاثہ پر لبیک کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم حلال کو حلال سمجھیں، حرام کو حرام سمجھیں، شریعت نے جسے واجب قرار دیا ہے اسے واجب سمجھیں، شریعت نے جسے حرام قرار دیا ہے ہم حرام سمجھیں۔ اگر کربلا میں نہیں تھے تو کیا ہوا؟ آج 1400 برس کے باوجود بھی، 1400 برس گزرنے کے باوجود بھی آج ہم امام کی آواز استغاثہ پر لبیک کہتے ہوئے مسجدوں کو ویران نہ ہونے دیں، امام بارگاہوں کو سنسان نہ ہونے دیں، ہم امام کی دل آزاری نہ ہونے دیں۔ امام نے جس مشن کے لیے کربلا کا قیام کیا تھا اس مشن کو ہم باقی رکھیں، جس مقصد کے لیے کربلا بسائی گئی تھی ہم اس مقصد کو باقی رکھیں۔ کربلا کا مقصد پوری طریقے سے پوری کائنات بشریت کے لیے آیا ہے، اس لیے کہ انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہے۔ ہم انسانیت کو زندہ رکھیں، ہم مظلومیت کی حمایت کا اعلان کریں، ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، ہم حرام کو حرام سمجھیں، ہم حلال کو حلال سمجھیں، نماز کو اہمیت دیں، اذان کی اہمیت کا اعلان کریں۔ ہم جتنے بھی فروع اور اصول بتائے گئے ہیں ہمارا ان پر عمل کرنا یہ امام کی اصل پیروی ہے اور اس استغاثہ کو زندہ رکھنا ہے۔ اگر ہم نے ذرہ برابر بھی روگردانی کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس استغاثہ سے پھر گئے ہیں، اس استغاثہ سے منحرف ہو گئے ہیں۔ امام وقت آج بھی ہمیں آواز دے رہا ہے اور ہم اس کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں، مگر اسی طریقے سے کہ ہم شریعت کو باقی رکھیں، شریعت کے اصول کو پامال نہ ہونے دیں، ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ اما الیتیم فلا تقہر اما السائل فلا تنہر۔ ہمارے سامنے یتیم آئے تو ہمیں اسے محبت سے پیش آنا چاہیے، ہمارے سامنے کوئی سائل آئے تو ہمیں اسے پلٹانا نہیں چاہیے۔ یہی شریعت کا اصول ہے اور یہی امام کہنا چاہتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔